اور آگے سلسلہ ہم چلاتے ہیں شہریار رضا عابدی صاحب کا۔ یہ ایک رافضی ہیں اور اہل سنت کو بدنام کرنے، خصوصاً صحابہ کرام اور امہات المومنین کے خلاف طوفان بدتمیزی برپا کرنے میں یہ اپنی مثال آپ ہیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا پہ اور یوٹیوب پہ، فیس بک وغیرہ پہ بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ ڈالی ہوئی ہیں، جن سے نعوذ باللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی توہین، عمر رضی اللہ عنہ کی توہین، عثمان رضی اللہ عنہ کی توہین، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی توہین، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی توہین، سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کی توہین، اور ایسی یعنی خباستیں ہیں کہ ہم یہاں بیان نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ ہم ان کو آہستہ آہستہ موضوع سخن بنائیں گے ان ساری باتوں کو، اور ایک ایک بات کا اللہ کے فضل و کرم سے ہم جواب دیں گے۔ اگرچہ یہ بہت بڑا کھلا میدان ہے، بہت بڑے ایسے روافظ ہیں، دشمنان صحابہ ہیں، جو نت نئے ایسے عجیب و غریب فضول احمقانہ اعتراضات صحابہ کرام پر کرتے رہتے ہیں، جھوٹ بول بول کر صحابہ کرام کو بدنام کرتے ہیں۔ ہم کس کس کا جواب دیں؟ لیکن جہاں تک اللہ رب العزت نے ہمیں وسعت اور طاقت دی ہے، جتنے ہمارے پاس وسائل ہیں ہم ان کو بروئے کار لائیں گے، ہمارے بس میں ہے ہم وہ کر کے جائیں گے دنیا سے انشاءاللہ۔ تو شہریار رضا عابدی صاحب کی بھی ہم باتوں کا جواب اب تسلسل سے دیا کریں گے انشاءاللہ۔ بہت سارے ہمارے ساتھی ہیں وہ کمنٹس میں ہمیں یہ بار بار مطالبہ بھی کرتے رہے کہ ان پر، شہریار رضا عابدی صاحب پر مستقل کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بہت سارے جھوٹ پھیلائے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان پر بھی بات اب کرتے رہا کریں گے۔ ایک بار پچھلے دنوں وہ موٹر وے کیس لوگوں کے سامنے آیا ہے کہ ایک ریپ کیس تھا، اس پہ ساری دنیا میں اضطراب ہوا، مسلمان خصوصاً پاکستانی مضطرب ہوئے، اور تمام مسلمانوں نے یک زبان ہو کر ان ظالم درندوں کے خلاف سزا کا مطالبہ کیا جنہوں نے یہ ریپ کیا تھا۔ اب شہریار رضا عابدی صاحب نے اس موقع پر بھی صحابہ کرام کو بدنام کرنے کی کوشش کی، نعوذ باللہ، ایک جھوٹی روایت ذکر کر کے، سخت ضعیف روایت ذکر کر کے صحابہ کرام کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اور یہ کہنے کی کوشش کی کہ یہ جو ریپ کیسز ہیں یہ تو اصل میں صحابہ کرام نے شروع کیے تھے، نعوذ باللہ۔ اور کس انداز میں انہوں نے یہ بات کی، کہتے ہیں تاریخ اسلام میں یہ ریپ کے جو واقعات وقوع پذیر ہوئے، یہ پاورفل لوگوں کا کام تھا، اور صحابہ میں ان کو، یعنی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا اور تہمت دھری کہ انہوں نے یہ کام شروع کیا سب سے پہلے، کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے تلوار کے زور پر نعوذ باللہ ایک شخص کو قتل کیا اور اس کی بیوی کو ریپ کا نشانہ بنایا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ ہم آپ کو ان کی زبانی ہی سنائیں گے انشاءاللہ، آپ ویڈیو میں دیکھیں گے کہ وہ خود بول کر یہ کہہ رہے ہیں کہ مالک بن نویرہ نامی ایک صحابی تھے، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے انہیں مرتد کہہ کے قتل کر دیا، اور ساتھ انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی یہ بکواس کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے جو مرتدین کے خلاف، زکوٰۃ کے منکرین کے خلاف جو جہاد کیا تھا، وہ نعوذ باللہ صحابہ کرام کے خلاف انہوں نے کوئی عداوتی کارروائی کی تھی، اور صحابہ کرام کو قتل کرنے کے لیے یہ الزام ان پر لگایا کہ یہ زکوٰۃ کے منکرین ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو بہرحال ہم باتیں بہت ہیں اور ہمارا ٹائم بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے، ہم اس کو ذرا کلوز کرتے ہیں اختصار کے ساتھ۔ تو شہریار رضا عابدی صاحب نے اپنی پوری رافضیت کھول کر دنیا کے سامنے رکھی ہے، اور صحابہ کرام پر پوری طعن و تشنیع کی ہے، اور صحابہ کرام کو نعوذ باللہ ریپسٹ کہنے کی ناپاک سازش کی ہے اور ناپاک کوشش کی ہے۔ ہم اپنے ملکی سلامتی کے اداروں سے یہ التجا کرتے ہیں کہ ایسی ویڈیوز اگر ہماری مین سٹریم کی جو ویب سائٹس ہیں، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، اس پہ اگر موجود ہوں گی تو ظاہر ہے سنی نوجوانوں میں بھی اشتعال پیدا ہوگا، اور یہ ملک و قوم کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اس سے پھر خانہ جنگی ہوگی، فساد ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ہم صحابہ کرام سے محبت رکھتے ہیں، ہم ان کے بارے میں ایسی باتیں برداشت نہیں کر سکتے، لیکن ہم پھر بھی یہی التجا کرتے ہیں اپنے ساتھیوں سے کہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ اگر اشتعال اتنا زیادہ دلوایا جائے گا تو کوئی نوجوان یا کوئی شخص ایسا کوئی قدم اٹھا بیٹھے گا جس کی وجہ سے پھر معاملہ خراب ہوگا۔ تو یہ چیزیں آپ لوگ کیوں نہیں روکتے ہیں؟ ہمارے ادارے کہاں ہیں؟ ہمارے ادارے کیوں ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں؟ اب یوٹیوب پہ یہ ویڈیوز ہر بندے کی ایکسیس میں ہیں، جہاں نعوذ باللہ صحابہ کرام کو ریپسٹ کہا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ریپ کا جو عمل ہے یہ صحابہ کرام نے اس کا آغاز کیا تھا،
اور انہوں نے اس کی یہ طریقہ جاری کیا نعوذ باللہ، اور ان کی وجہ سے آج لوگ ریپ کر رہے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو یہ جو ایک واقعہ انہوں نے پیش کیا جس کی بنا پر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر یہ الزام اور بہتان لگایا کہ انہوں نے ایک شخص کو قتل کر کے اس کی بیوی سے زبردستی ریپ کیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ، بالکل جھوٹی روایتیں ہیں۔ تبری سے ایک روایت جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے، اس میں جو ایک راوی ہے سیف بن عمر متروک الحدیث راوی ہے، متروک راوی پرلے درجے کا ضعیف اور غیر ثقہ راوی ہے متروک، بلکہ اس کو واقدی کے مقابل بھی کہا گیا ہے، واقدی کو محدثین کذاب بھی کہا ہے، یعنی اس کی روایات واقدی کی روایات جیسی ہیں، یعنی جھوٹی روایات وہ بھی بیان کرتا تھا۔ اسی طرح خزیمہ بن شجرہ کی توثیق بھی نہیں ملی، اسی طرح شعیب بن ابراہیم بھی مجہول ہے یا مجروح ہے۔ تو یہ ایک جھوٹی اور سخت ضعیف ترین روایت ہے جس کو شہریار رضا عابدی صاحب نے اپنی دلیل بنا کر پیش کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے تاریخ تبری میں ہی، اس کی سند میں بھی یہی سیف بن عمر جو ہے وہ متروک راوی ہے، اور دیگر اس میں اور علتیں بھی ہیں۔ تو کوئی بھی سند اس کی دنیا میں ثابت نہیں ہے نعوذ باللہ کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے تلوار کے زور پر ایک شخص کو قتل کر کے پھر اس کی بیوی سے ریپ کیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو ہم اپنے اداروں سے بھی یہ التماس کرتے ہیں کہ ان چیزوں کا نوٹس لیا جائے۔ دیکھیں انہوں نے کہا کیا ہے، کہتے ہیں اب ہوا یوں کہ جناب ابوبکر نے خالد بن ولید کو زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا تو مالک بن نویرہ کو منکر زکوٰۃ کہتے ہوئے قتل کر دیا گیا۔ آج تک انہیں کافر کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ کافر نہیں تھے۔ حالانکہ یہ واقعی ثابت من گھڑت روایت ہے، جھوٹی روایت ہے، اس کی بنا پر یہ واقعہ ہوا ہی نہیں، بالکل اس کی بنا پر خام خواہ اس طرح کی باتیں کرنا۔ اور آگے تبصرہ کیا ہے، پاورفل لوگوں نے ان کے قتل کو چھپا لیا، یعنی مالک بن نویرہ کا قتل جو ناحق قتل ہوا تھا نعوذ باللہ، اس کو طاقتور لوگوں نے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، خالد بن ولید نے اس کو چھپا لیا، اور اسی رات ان کی زوجہ کی حرمت کو پامال کر لیا گیا، اور انہیں اور ان کے دوستوں کو قتل کر کے ان کے سروں کو اینٹوں کے طور پر کھانا پکانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اب آتے ہیں تاریخ کے ایک واقعے کی جانب کہ جس کو پاور کی وجہ سے چھپا دیا گیا۔ معاملہ یہ تھا کہ ایک صحابی رسول تھے جناب حضرت مالک ابن نویرہ رضوان اللہ تعالی علیہ، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے یمن میں نمائندے تھے۔ اب ہوا یہ کہ جب جناب ابوبکر نے زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا خالد ابن ولید کو، تو ان کو قتل کر دیا گیا منکر زکوٰۃ کہہ کے۔ آج تک انہیں کافر کہا جاتا ہے جبکہ وہ کافر نہیں تھے۔ پاورفل لوگوں کو بچانے کے لیے ظاہر ہے کہ مظلوم کو نقصان تو پہنچایا جاتا ہے، لہٰذا اسی رات ان کی زوجہ کی حرمت کو پامال کیا گیا، اور صحابی رسول اور باقی جو اور بھی بعض اصحاب تھے ان میں، یا یہ کہ ان کے جو طرفدار تھے، انہیں قتل کر کے ان کے سروں کو اینٹوں کے طور پر کھانا پکانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ شہریار رضا عابدی صاحب، آپ کی ساری ذریت مل جائے، ساری دنیا رافضیت مل جائے، یہ روایت صحیح سند کے ساتھ اہل سنت کے مصادر سے آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ اہل سنت کے مصادر میں صحیح سند سے یہ ایسی کوئی روایت نہیں۔ اب اہل سنت کی کتابوں میں آ جانے سے یہ بات ثابت نہیں ہو جاتی کہ اہل سنت کے نزدیک یہ بات ثابت ہے۔ ہمارے اہل سنت کے جو ائمہ ہیں انہوں نے سندیں بیان کی ہیں، اور سندیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس روایت کی حقیقت معلوم ہو۔ محدثین نے تو بتایا کہ یہ سیف بن عمر کی گھڑنت ہے، سیف بن عمر جیسا ایک متروک الحدیث راوی اس کو بیان کر رہا ہے، لہذا یہ ناقابل حجت ہے اور ناقابل التفات ہے محدثین کے ذکر کرنے کا۔ تو یہ مطلب تھا۔ امام تبری نے بھی اس کی سند اس لیے نقل کی کہ سیف بن عمر لوگوں کو نظر آئے، اسی طرح خزیمہ راوی جو ہے خزیمہ بن شجرہ وہ لوگوں کو نظر آئے، اسی طرح شعیب بن ابراہیم کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ان لوگوں کی بیان کردہ روایت ہے، یہ ہمارے اہل سنت کے نزدیک ثقہ نہیں ہیں یہ لوگ، تو ان کی روایت صحیح کیسے ہو جائے گی؟ لہٰذا اس طرح کی جھوٹی روایتیں پیش کر کے اگر یہ سلسلہ ہم نے شروع کر لیا تو پھر آپ کو بڑی تکلیف ہوگی۔ آپ کے شیعہ مصادر میں ایسی ایسی، اللہ معاف کرے، ایسی ایسی گندی روایتیں ہیں، ایسی ایسی خطرناک روایتیں ہیں، آپ بھی کہتے ہوں گے کہ ہم انہیں نہیں مانتے۔ تو جب آپ ایسی روایتیں مانتے ہیں کہ شیعہ مصادر میں اور معتبر کتب میں موجود ہیں جن پر آپ کا ایمان اور اعتقاد نہیں ہے، تو پھر اہل سنت کی کتابوں میں ہر ایک روایت جس کو اہل سنت کے ائمہ نے
ٹیگ لگا کر یعنی سند لگا کر پیش کیا ہے، اور سند ایک ٹیگ ہے کہ راوی کیسے ہیں، اس کے مطابق حدیث کا سٹیٹس اور مقام مرتبہ طے ہوتا ہے۔ تو آپ اہل سنت کے نزدیک جو سکہ راوی ان کی روایات پیش کریں، کوئی ایک صحیح حدیث پیش کریں، ورنہ ایسے جھوٹ پھیلانے سے باز رہیں، ورنہ ہم مجبور ہو جائیں گے کہ ہم آپ کی کتابوں سے ایسی روایتیں لا کر لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ پھر آپ یہ ماننے پر مجبور ہوں گے نا کہ جس طرح اہل سنت کی کتابوں میں جو روایت ہے ہم اہل سنت کا اسے عقیدہ کہتے ہیں، تو جو رافضیوں کی کتابوں میں روایت ہوگی وہ رافضیوں کا عقیدہ ہوگی، پھر آپ کو ماننا پڑے گا نا، پھر آپ ادھر ادھر بھاگیں گے۔ اس لیے آپ اللہ سے ڈر جائیں اور آئندہ ایسی کبھی حرکت نہ کریں۔ کوئی جھوٹی روایت اور اس کی بنا پر تبصرے کیا کرتے ہیں صحابہ کرام پر، دیکھیں نا کہ جناب پاورفل لوگوں نے اس کو دبا دیا، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار قرار دیا ہے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خالد بن ولید، اس اللہ کی تلوار کے بارے میں آپ اس طرح کی جھوٹی روایتوں کے ذریعے تان و تشنیع کرتے ہیں اور بکواس کرتے ہیں، اور ان کو نعوذ باللہ بلکہ صحابہ کرام کو ریپسٹ کہنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اب کیا کہتے ہیں، یہ ایک اسلامی کلچر ہے، یعنی یہ جو ریپ والا ہے کہتے ہیں یہ ایک اسلامی کلچر ہے، لیکن وہ کلچر نہیں جو رحمت اللہ عالمین نے دیا ہے، بلکہ وہ ظلم پر مبنی ہے۔ اس طرح کے ظالموں کو ایک لفظ کہہ کر رہائی دے دی جاتی ہے کہ ان کی اجتہادی خطا تھی، کسی کی عزت کو لوٹ لیا تو اجتہادی غلطی ہو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ یہ ہے ایک اسلامی کلچر، لیکن وہ اسلام نہیں کہ جو رحمت للعالمین لائے تھے، یہ وہ اسلام ہے کہ جس کے ہم خلاف ہیں۔ کون سا اسلام؟ کہ جس میں ظلم ہے، جور ہے، قتل ہے، غارت گری ہے، اور اس کے بعد ان تمام ظلم کرنے والوں کو ایک جملے میں رہائی دے دی جاتی ہے کہ جی اجتہادی غلطی کر لی، کسی کی عزت کو لوٹ لیا، اجتہادی غلطی ہو گئی۔ یعنی یہ جھوٹ ہے، اس کی بنا پر یہ سارے تبصرے آپ کر رہے ہیں صحابہ کرام پر۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ آپ کے پاس کوئی ایک صحیح روایت ہے اس بارے میں تو آپ پیش کریں، اگر نہیں ہے تو شرم سے ڈوب کے مر جائیں کہ آپ صحابہ کرام کو بدنام کرنے کے لیے وہ 6 ہتھکنڈوں پر اتر آئے ہیں۔ جنگ جمل میں 10,000 سے 36,000 مار دیے گئے، یہ بھی اجتہادی غلطی تھی۔ جنگ صفین میں 70,000 لوگ سے 1,10,000 لوگ مار دیے گئے، تو یہ بھی اجتہادی غلطی تھی۔ جنگ جمل میں 10,000 سے 36,000 لوگ مار دیے گئے، اجتہادی غلطی ہو گئی۔ جنگ صفین میں 70,000 سے 1,10,000 لوگ قتل ہو گئے، اجتہادی غلطی ہو گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحیح سند سے ایسا کہاں ثابت ہے کہ جنگ جمل میں 36,000 تک لوگ مارے گئے اور جنگ صفین میں 1,10,000 تک لوگ مارے گئے؟ ایک صحیح سند پیش کرنی ہے شہریار رضا عابدی صاحب، آپ نے اہل سنت کے مصادر میں سے ایک صحیح سند آپ نے پیش کرنی ہے، لیکن آپ تا قیامت پیش نہیں کر پائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اجتہادی معاملہ تھا، جنگ جمل اور صفین والا یقیناً اجتہادی معاملہ تھا، یقیناً اجتہادی معاملہ تھا۔ اس بارے میں صحابہ کرام مضطرب بھی تھے، اور جس کو جو سمجھ آتی تھی، تھوڑا سا رجحان ہوتا تھا اس طرف ہو جاتے تھے، کوئی صحابہ کرام سائیڈ پہ ہو کے بھی بیٹھ گئے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھی ایک طرف تھے، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھی ایک طرف تھے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے ساتھی ایک طرف تھے۔ تو یہ ایک معاملہ تھا جو اجتہادی تھا، اور اس کے اجتہاد پر تو دلیل بھی ہم پیش کرنے والے ہیں۔ لیکن ریپ کو آپ اس کے ساتھ ملا رہے ہیں، اور وہ جھوٹی روایت، اس کی بنا پر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اجتہاد کہہ کر جناب ریپ کو بھی معاف کر دیا گیا، نعوذ باللہ۔ یہ بالکل جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا ہے۔ جنگ جمل و صفین جو تھی یہ یقیناً اجتہادی معاملہ تھا، اور اس پر دلیل مصنف ابن ابی شیبہ میں بالکل صحیح سند سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول موجود ہے، اور وہ دلیل قاطع ہے۔ اور اس کو جو رافضیوں کے ایجنٹ ہیں نا مرزا محمد علی انجینئر صاحب، وہ بھی نہیں سنائیں گے لوگوں کو، ویسے کہیں گے کہ مصنف ابن ابی شیبہ کا وہ جناب ترجمہ ہو گیا ہے، جنگ جمل اور صفین کے واقعات بھی لوگوں کے سامنے آ گئے ہیں، لیکن کبھی لوگوں کو یہ روایت نہیں سنائیں گے جو کہ جنگ جمل کے تحت امام ابن ابی شیبہ نے پیش کی، اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں 37,835 نمبر روایت ہے، 37,835 نمبر روایت ہے، سند صحیح ہے۔ ابو الزحا کہتے ہیں کہ سلیمان بن سرد الخزائی نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اعذرنی عند امیر المومنین فانما منعنی من یوم الجمل کذا و کذا، کہ علی رضی اللہ عنہ کے سامنے میرا عذر پیش کر دیجئے کہ میں جنگ جمل والے دن فلاں فلاں عذر کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا۔
مجھے فلاں فلاں مسئلہ تھا اس لیے میں جنگ جمل میں نہیں آیا، تو اپنے والد صاحب یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سامنے میرا یہ عذر پیش کر دیجیے گا۔ سلیمان بن سرد بھی صحابی ہیں، اور یہ وہ صحابی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے انہوں نے خط لکھ کر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا تھا اور کہا تھا کہ یزید کے خلاف کھڑے، سب جھوٹ ہے، وہ تو جھوٹی روایتیں ہیں، یہ صحیح روایت ہے۔ سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ جنگ جمل میں حاضر نہیں ہوئے، علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے حاضر ہونا تھا لیکن حاضر نہیں ہوئے۔ بعد میں کہا کہ میں اس پر شرمندہ ہوں، علی رضی اللہ عنہ کے سامنے میرا عذر پیش کیجئے۔ تو حسن رضی اللہ عنہ نے کیا کہا آگے سے؟ حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے بندے آپ کو عذر پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کون سا کوئی اچھا کام تھا جو آپ نے کرنا تھا جو نہیں ہوا؟ خود علی رضی اللہ عنہ بھی اس کام پہ مطمئن نہیں ہیں۔ اور انہوں نے کہا فقال الحسن، حسن رضی اللہ عنہ نے کہا لقد رأیتہ حین اشتد القتال یلوذ بی، میں نے علی رضی اللہ عنہ کو اپنے والد گرامی کو دیکھا جب لڑائی سخت ہو گئی نا، جنگ جمل والے دن جب لڑائی سخت ہو گئی تو علی رضی اللہ عنہ میرے پاس میرے پیچھے آ گئے اور کہنے لگے یا حسن، حسن بچے میرا بیٹا لوددت انی مت قبل ھذا ب20 حجۃ، میں یہ پسند کر رہا ہوں، ابھی پہلے میرے ذہن میں کچھ باتیں تھیں لیکن اب مجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مسلمانوں کا آپس میں برسر پیکار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں خواہش کرتا ہوں کہ کاش میں آج سے 20 سال پہلے ہی فوت ہو چکا ہوتا، آج سے 20 سال پہلے ہی میں فوت ہو چکا ہوتا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں یا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فوت ہو جاتا، دنیا سے چلا جاتا، آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ میری وجہ سے مسلمانوں میں یہ معاملہ بن گیا ہے۔ تو یہ اجتہادی مسئلہ تھا، علی رضی اللہ عنہ بھی اس معاملے پہ پریشان ہو رہے ہیں، اپنے اس فیصلے کو درست نہیں کہہ رہے کہ میں تو خلیفہ برحق ہوں لہذا میرے خلاف جو بھی آئے گا باغی ہوگا اور میں بالکل حق پہ قتال کر رہا ہوں، سب جھوٹ بنائے ہوئے ان لوگوں نے۔ علی رضی اللہ عنہ اپنے اشتہار کو درست ضرور سمجھتے تھے، لیکن جنگ کے دوران، جنگ جمل کے دوران وہ کہہ رہے ہیں کہ کاش میں اس جنگ سے 20 سال پہلے ہی دنیا سے چلا جاتا۔ تو حسن رضی اللہ عنہ سلیمان بن سرد الخزائی رضی اللہ عنہ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا عذر بیان کر دیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ تو خود کہتے تھے کہ کاش میں یہ جنگ نہ کرتا، تو آپ نے بھی جنگ نہیں کی تو اچھا ہو گیا، آپ ایسے ہی پیچھے رہ گئے۔ تو یہ حدیث بھی آپ کو نہ روافظ سنائیں گے نہ نیم روافظ سنائیں گے، نہ رافضیوں کے ایجنٹ سنائیں گے۔ مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے کبھی یہ حدیث سنائی ہے آپ کو؟ علی رضی اللہ عنہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش میں اس لڑائی سے، اس جنگ سے 20 سال پہلے دنیا سے چلا جاتا۔ لہٰذا جنگ جمل اور جنگ صفین یہ یقیناً اجتہادی تھیں، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ باطل پر تھے یا یہ لوگ جہنمی ہیں نعوذ باللہ، یہ لوگ مجرم ہیں نعوذ باللہ۔ ہاں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، مسلمانوں میں اختلاف ہو جاتے ہیں، لیکن جب اختلاف ہونے کے بعد بندہ اس بات کو سوچتا ہے تو پھر اس کا غصہ چونکہ ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے، اس وقت معاملات کافی حد تک سمجھ آ چکے ہوتے ہیں، تو پھر بندہ نرم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی روایات بھی موجود ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کے بارے میں بھی اچھے جذبات رکھتے تھے، ایسی روایات بھی موجود ہیں۔ تو بہرحال یہ روایات ان کو کیوں رافضیوں کو بھی نظر نہیں آتی اور رافضیوں کے ایجنٹوں کو بھی نظر نہیں آتی؟ انہوں نے اپنی آنکھوں پہ تعصب کی پٹی باندھی ہوئی ہے نا، اور ان کو ایسی جھوٹی روایتیں نظر آتی ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ ریپ کر دیا تھا۔ اسی طرح ان کو تکلیف کیا ہے؟ مسلمانوں کی فتوحات سے ان کو تکلیف ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور ان سے پہلے جو خلفائے راشدین ہیں ان کے دور میں جو اسلام کے لیے کارنامے سر انجام دیے گئے ہیں اور اسلام کا غلبہ ہوا ہے دنیا میں، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام کی جو سرحدیں ہیں جو وسیع ہوئی ہیں، ان کو بہت تکلیف ہے۔ اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام جو ہے وہ بہت بر اعظموں تک پہنچ گیا، دنیا کا عالمی مذہب بن گیا، بہت تکلیف ہے انہیں۔ کہتے ہیں عثمانیوں نے ملین سے اوپر آرمینز کو فتح کر دیا تو اسلام کی فتح ہو گئی۔ آٹومین امپائر یعنی عثمانیوں نے ملینز سے اوپر آرمینینز کو قتل کر دیا، یہ اسلام کی فتح ہو گئی۔ یعنی اس پر بھی ان کو اعتراض ہے، اسلام کی سرحدیں وسیع ہوئی ہیں تو ان کو اعتراض ہے اس پر بھی کہ اسلام کی سرحدیں کیوں وسیع ہو گئی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی جہاد نہیں تھا نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اور یہ بات تو پہلے بھی مسلمانوں کو معلوم ہے کہ روافظ ہمیشہ سے اسلامی فتوحات سے جلتے رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف کفار کے حامی رہے ہیں۔ جب بھی آپ پوری تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، جب بھی کبھی ایسا وقت آیا ہے
کہ مسلمانوں کا کفار سے مقابلہ ہوا ہے تو روافض کی ہمدردیاں ہمیشہ کفار کے ساتھ ہوا کرتی ہیں، مسلمانوں کے ساتھ نہیں۔ یہاں بھی دیکھ لیں، مسلمانوں کی فتوحات کو وہ نعوذ باللہ ظلم قرار دے رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو کلچر ہے، کبھی ہندوؤں پر ظلم، کبھی قادیانیوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ تو پاکستان میں بھی یہ جو کلچر ہے، کبھی ہندوؤں پہ ظلم، کبھی عیسائیوں پہ ظلم، کبھی اس وقت مثال کے طور پر قادیانیوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ ہاں، یہ اصل مسئلہ ان کو کہ ان کو تکلیف ہے کہ پاکستان میں ان کے قادیانی بھائی کیوں مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، ویسے تو قادیانیوں کو پاکستان میں رہنے کی اجازت دی ہوئی ہے پاکستان کی ریاست نے، ہمارے نزدیک اگرچہ وہ واجب القتل ہیں، لیکن قتل کرنا چونکہ اسلامی حکومت کا کام ہے، قانون کو ہاتھ میں لینے کی ہمیں اجازت نہیں دیتے، تو لہٰذا قادیانی دنیا میں پاکستان میں رہ رہے ہیں دنیا کی طرح۔ پاکستان میں بھی لاکھوں کی تعداد میں قادیانی ہوں گے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قادیانی سارے کے سارے مصیبت میں پڑ گئے ہیں، یہ سب کو قتل کر دیا گیا۔ ہاں، جو قادیانی ہیں وہ پاکستانی آئین کو نہیں مانتے، آئین پاکستان کے وہ منکر ہیں اور مخالف ہیں، بلکہ دشمن ہیں، آئین پاکستان کے خلاف بکواسات بھی کرتے ہیں، کیونکہ آئین پاکستان نے تو انہیں کافر کہا ہوا ہے، اس آئین کو کیسے مان سکتے ہیں وہ؟ لہٰذا آئین پاکستان کو جب وہ پامال کرتے ہیں اور اس کے خلاف بکواس کرتے ہیں، اسی طرح ختم نبوت پر سر عام ڈاکہ مارنا شروع کر دیتے ہیں، یا کبھی کسی جگہ بدماشی پر اتر آتے ہیں، تو ظاہر ہے مسلمانوں کو بھی اشتعال آتا ہے، وہ بھی اپنے دفاع کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کہیں ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ کتنے قادیانی ایسے ہیں، کیا کوئی ہزاروں میں تھے یا لاکھوں میں تھے جو قتل ہو گئے ہیں پاکستان میں؟ ہاں، قادیانیوں کے ہاتھ سے مسلمان طلبہ شہید بھی ہوئے ہیں، ایسے واقعات آن دی ریکارڈ ہیں کہ انہوں نے شہید کیا مسلمانوں کو۔ اب پاکستان کے آئین میں وہ کافر ہیں اور ان کو تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہنے کی اجازت نہیں ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے کی اجازت نہیں ہے، اس طرح بہت ساری پابندیاں ہیں۔ جب وہ ان پابندیوں کو توڑتے ہیں یا کسی مسلمان کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں، یا علل اعلان وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ مارتے ہیں، تو پھر اشتعال میں مسلمان آ جاتے ہیں اور ایسے ناخوشگوار واقعات وقوع پذیر ہو گئے ہیں، اس میں ہمیں کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن قصور کن کا ہے؟ اگر قادیانی آئین پاکستان کو مان لیں اور اپنے آپ کو کافر مان لیں، سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ کتنے کافر اور پاکستان میں رہ رہے ہیں، ہندو سکھ بھی رہ رہے ہیں، مسلمانوں کو ان سے کوئی گلہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ اپنے آپ کو کافر کہہ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، کافر ہو کر اقلیت بن کر رہ رہے ہیں۔ لیکن جب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے پر اصرار کرتے ہیں اور ختم نبوت پر اعلان ڈاکہ مارتے ہیں، یا اپنی تبلیغ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا بدماشی پر اتر آتے ہیں، تو پھر اس طرح کے ناخوشگوار واقعات ہوتے ہیں۔ تو ان واقعات کو بنیاد بنا کر یہ کہنا کہ یہ صحابہ کرام نے ظلم و ستم شروع کیا تھا، پاکستان میں بھی یہ ظلم و ستم ہوتا ہے، تو قادیانیوں کی ہمدردی تو ظاہر ہے آپ کو ہے نا جی، آپ قادیانیوں کے بھائی جو بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، رافضی جو ہیں اسلام سے مخلص نہیں ہیں، یہ قادیانیوں کے ساتھ ان کی ہمدردیاں ہیں، اور وہ مسلمانوں کو کوس رہے ہیں، مسلمانوں کو مجرم بنا رہے ہیں، اور قادیانیوں کو جناب بے گناہ بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ تو ختم نبوت کے نعرے تو جھوٹے لگاتے ہیں نا آپ۔ ختم نبوت کا اگر آپ کو پاس ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آئین پاکستان کے اور ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، اور انہی کی وجہ سے ہمیشہ جب بھی کہیں معاملہ ہوا ہے، اب دیکھیں آج بھی تو قادیانی پاکستان میں ہیں، کیوں نہیں مسلمان ان پر حملہ کر دیتے؟ کیوں نہیں؟ لوگوں کے گھروں کے ساتھ ان کے گھر ہیں، لوگوں کے سامنے ان کی دکانیں کاروبار موجود ہیں، حملے کیوں نہیں کر دیتے؟ ان کو قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ ظاہر ہے جب وہ شرارت کریں گے تو ظاہر اشتعال ہوگا، اور وہاں اس طرح کے ناخوشگوار واقعات پیش آئیں گے، اور اس پر آپ کو اعتراض ہے مسلمانوں پر، نہ کہ قادیانیوں پر۔ تو اس لیے یہ آپ کا اصل چہرہ ہے شہریار رضا عابدی صاحب، اور روافظ کا یہ اصل چہرہ ہے۔ صحابہ کرام کے خلاف بکواسات کریں گے، جھوٹے الزامات لگائیں گے، جھوٹی روایات پیش کر کے، جو صحیح احادیث ہیں ان کو نہیں مانیں گے، ان کو پیش نہیں کریں گے، ان کو بیان بھی نہیں کریں گے، اور ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف رہیں گے، قادیانیوں کے حامی بنیں گے، کفار کے حامی بنیں گے، اور مسلمانوں کی فتوحات سے جلیں گے کہ مسلمانوں کی فتوحات کیوں ہو گئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیش گوئی کی ہے کہ دنیا کے خزانے کی چابیاں آ جائیں گی، یعنی کہ فتوحات آ جائیں گی، لیکن ان کو یہ بری لگتی ہیں یہ فتوحات، یعنی اسلام کا غلبہ بھی انہیں اچھا نہیں لگتا۔ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیا چاہتے ہیں؟ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں ہدایت دے دے، یا پھر انہیں کیفر کردار تک پہنچا دے۔ مسلمانوں کے دلوں کو یہ چھلنی کرتے رہتے ہیں، ہم انشاءاللہ ان کا تعاقب کرتے رہیں گے جب تک اللہ رب العزت نے ہمارے جسم میں جان رکھی ہے، اور ہماری زبان کام کر رہی ہے، ہمارا دل دماغ چل رہا ہے، کام کر رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم یہ
علمی جہاد ان کے خلاف جاری رکھیں گے۔ ہم علمی جہاد کے قائل ہیں، ہم گولی یا گالی کے قائل نہیں ہیں، ہم دلیل کے بنا پر جہاد کرنے کے قائل ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس جہاد سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگ اللہ کے فضل و کرم سے ان گمراہوں کی حقیقت کو دیکھ کر واپس پلٹ رہے ہیں۔ تو ہم تمام احباب سے یہ گزارش کریں گے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو اسلام میڈیا کمپلیٹ لیکچرز اس کو بھی سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شیئر کریں۔ اسی طرح ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل ہے اسلام میڈیا شارٹ کلپس، اس پہ ہر بات کو چھوٹا چھوٹا ٹو دی پوائنٹ بیان کیا جاتا ہے۔ دونوں ہمارے یوٹیوب چینلز کو آپ خود بھی سبسکرائب کریں اور آگے دوسروں تک شیئر بھی کریں، تاکہ حق کا پیغام بہت سے لوگوں تک پہنچے۔ جن جن لوگوں تک پہنچ رہا ہے الحمدللہ مثبت تبدیلی آ رہی ہے، بہت سے لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے۔ آپ کی وجہ سے بھی اگر کسی کو ہدایت مل جائے تو انشاءاللہ آپ کی نجات کے لیے کافی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ صحابہ کرام کی محبت کا مسئلہ ہے، یہ اسلام کے دفاع کا مسئلہ ہے، یہ کسی کا کوئی ذاتی کاروبار نہیں ہے، یہ ہمارا ذاتی کوئی کاروبار نہیں ہے۔ ہم اس سے کوئی بھی کمائی، ہمارا یوٹیوب پہ ابھی ہم نے اپنا چینل جو ہے وہ مونیٹائز بھی نہیں کیا ہے، کمائی کرنا تو دور کی بات ہے، تو ہم اس سے کچھ بھی نہیں کما رہے ہیں۔ ہاں، ہم اللہ رب العزت کے دین کے غلبے کے لیے کوشاں ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت کے دفاع کے لیے ہم کوشاں ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے اللہ رب العزت ہماری اس کوشش اور کاوش کو قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العزت جب تک زندہ رکھے صحابہ اور اہل بیت کی محبت پہ زندہ رکھے، جب اللہ رب العزت موت دے، شہادت کی موت دے صحابہ اور اہل بیت کی محبت پر، اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن ان مقدس اور معتبر ہستیوں کے ساتھ اٹھائے اور جنت میں اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اہل بیت کا ساتھ نصیب فرمائے، ان کا پڑوس نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔